تو بہت شکریہ نونو، سب سے پہلے آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. آپ کے چینل کا، پورے چینل کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں نہایت سپاسگزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے اس مشاعرے کو کوریج دیا آپ نے. تو جہاں تک مقصد کی بات ہے، دیکھیے مقصد صرف ہمارا اتنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کالج کے طلباء و طالبات میں ادبی ذوق پیدا ہو. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی پروین شاکر چھپی ہوئی ہو، کوئی زہرا نگاہ ہو، کوئی قرۃ العین حیدر یا نصر نگار جو ہمارے عصمت چغتائی جیسے نام. یعنی کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں، کالج کے اسٹوڈنٹس میں ادبی ذوق پیدا ہو، لٹریری ٹیسٹ پیدا ہو، تاکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بھی ادب سے ذوق و شوق رکھنے والے لوگ پیدا ہو، ادیب پیدا ہو، شعرا پیدا ہو. ادیب و شعرا نہیں تو کم سے کم ادبی ذوق رکھنے والے، ادب کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہو. اور آپ کا جو دوسرا حصہ تھا سوال کا اردو کے حوالے سے، دیکھیے اردو جو ہے، اردو کو صرف ریونیو ڈپارٹمنٹ یا محکمہ مال سے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار اور پٹواری کے لیے پہلے یہ ضروری ہوا کرتا تھا. اب یہ اس کو صرف اردو جاننا ضروری نہیں ہے. یہ ایک سماج میں ایک غلط فہمی ہے. اس کا اثر ہمارے یہاں پہ کالج ایڈمیشن پہ بھی ہوا ہے. اس سال صرف 4 بچے ہیں اردو لٹریچر میں، جو ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے. لیکن دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اردو کو عام لوگوں میں، جو ہمارے عام لوگ ہیں، ان میں یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اردو کا مستقبل نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اردو کا مستقبل ہمیشہ روشن تھا اور اب بھی روشن ہی ہے. جب تک بالی ووڈ کی فلمیں زندہ ہے تب تک اردو زندہ ہے. بالی ووڈ کی فلمیں آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہوتا تو ہندی فیچر فلم ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ زبان ہندوستانی یا زبان اردو استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو جموں کشمیر میں اور کرگل میں تو ہماری دوسری بڑی زبان جو ہے وہ اردو ہے. سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. استاد داغ دہلوی کا یہ مصرع ہے. آپ میڈیا حضرات کا یہاں پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ڈگری کالج کرگل پر یہاں پر ایک اردو ہی نہیں بلکہ سہ لسانی محفل مشاعرہ منعقد ہوا تھا، اور اس مشاعرے کو منعقد کرنے کے لیے میں پروفیسر جالب صاحب کا اور پھر پروفیسر نقی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر اردو میں بھی کلام سنائے. یہاں پر بلتی میں بھی، شینا میں بھی اور پرگی میں بھی بہت سارے شعراء آئے تھے. تو انشاءاللہ ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح جو ادب کی محفلیں ہیں وہ جاری رہیں، اور ادب کا یہ جو ادب کی نشو و نما جو ہے وہ کرگل میں، خاص طور سے کرگل میں بلکہ پورے لداخ میں کہوں گا یہ سلسلہ جاری رہے. اور ہماری کوشش بھی یہی کہ جہاں پر اردو کی کوئی محفل ہو، خاص طور سے میں وہاں پر میں بذات خود وہاں پر شامل ہوتا ہوں، اس لیے کہ میرا تعلق ہی اردو سے ہے. اور اردو زبان و ادب میں، لداخ میں اردو زبان و ادب پر میں تحقیق بھی کر رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جن کا نام ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے. تو اس طرح کی محفلیں، مشاعرے جو ہے وہ منعقد ہوتے رہنا چاہیے ہر موقع پہ، ہر اسکولوں میں. جس طرح اس کالج میں ہوا، یہاں پر ڈگری کالج کرگل میں، ہم توقع رہتے ہیں کہ دوسرے کالجوں پر بھی، اور خاص طور سے میں تو یونیورسٹی والے ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ کرگل یونیورسٹی کیمپس میں بھی اس طرح کی کوئی محفل، اس طرح کا کوئی مشاعرہ منعقد کریں. اور ہم جہاں بھی ہم لوگوں کو بلائیں، ہم لوگ تیار ہیں ہم آنے کے لیے. اور میں جالب صاحب کو خاص طور سے ایک بار پھر سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس مشاعرے کو بہت ہی کامیاب طریقے سے منعقد کرنے کے لیے. مشاعرہ بہت ہی کامیاب رہا، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے کرگل میں بہت سارے شعراء ہیں، اور میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 1947 سے پہلے، 1947 سے آزادی سے پہلے لداخ میں اردو شاعری ہو رہی تھی. لداخ میں اردو شاعری کے کاروان کاچو سکندر خان ہے، اور عبدالغنی شیخ کے مطابق جو یہاں کے محقق ہیں، کہ وہ 1947 سے پہلے جب ان کو وہ بطور ٹیچر مدرس لہ کے اسکول پر پڑھا رہے تھے اسکول میں، تو وہاں پر وہ اردو میں مشاعرے کر رہے تھے، اردو میں شاعری کر رہے تھے وہ. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کیا کہتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ کی بات ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد عبدالحمید تنویر کا زمانہ آتا ہے، اور 1960s میں وہ شاعری کر رہے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر
یعنی تاریخ کے ہر دور میں کرگل میں ہر طریقے سے مشاعرے منعقد ہوتے آ رہے ہیں ہر موقع پر. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا, میں یہی توقع رہتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, ہے نا. اردو کی بات دیکھیے کہ تعجب یہ ہے کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں 95% جو ہے وہ اردو میں شاعری سنائے جاتے ہیں, وہاں پر اردو میں شاعری پڑھتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے تو پورا فلم انڈسٹری پورے اردو میں ہے. خیر اب آتے ہیں ہم لداخ پہ. لداخ میں اردو شاعری پر, کیونکہ اردو شاعری پر نہیں اردو زبان و ادب پر میری تحقیق ہے, اور اس تحقیق کے مطابق میں نے یہ دیکھا کہ 1852 میں یہاں پر آتے ہیں الیگزینڈر کننگھم, اور الیگزینڈر کننگھم اپنی کتاب لداخ فزیکل اسٹیٹسٹیکل, وہ جو ان کی کتاب ہے بہت ہی موٹی کتاب ہے, تب تو لداخ میں لاہول اور اسپیتی وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ لداخ گیلرف لکھا انہوں نے, یعنی لداخ گیلرف تو آلریڈی لکھی ہوئی ہے نا. لداخ کی تاریخ لکھی. لداخ کی تاریخ کو لکھنے کے لیے انہوں نے جس مسودے سے استفادہ کیا وہ کسی منشی نے اردو میں لکھا تھا. الیگزینڈر کننگھم اپنی کتاب کو لداخ کی تاریخ پر کتاب لکھنے کے لیے جو ہے وہ اردو والے مسودے سے وہ استفادہ کرتے ہیں. اس سے بھی آگے جاتے ہیں, آج سے برابر 200 سال پہلے 1821-22 میں مورکرافٹ ایک انگریز وہ مسافر تھے, وہ یہاں پر سفر کے لیے آتے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو انہوں نے اپنا سفرنامہ لکھا ہے. اچھا وہ لاہول اسپیتی سے ہوتے ہوئے زنسکار سے ہوتے ہوئے یہاں لہ گئے, لہ سے آ کر وہ کرگل سے ہوتے ہوئے, تب تو دراس کا راستہ یہاں سنگو سے ہوا کرتا تھا, سنگو سے امبلا پار کر کے وہ دراس چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ افغانستان کے لیے نکل گئے. خیر وہ یہ بتاتے ہیں کہ کرگل کے ہر گاؤں میں ایک یا دو اردو یا فارسی بولنے والے تھے. آج سے 200 سال پہلے 1822 میں, آج تو 2022 ہو گیا نا, برابر 200 سال پہلے مورکرافٹ یہ لکھتا ہے کہ لداخ میں اردو بولنے والے ہر گاؤں میں ایک یا دو لوگ تھے. تو اس سے یہ تو ہمارے پاس ریٹن ریکارڈز ہیں. لیکن جو آج کل جو سیاست ہو رہی ہے, اس سیاست, خیر یہ تو اہل سیاست کا ان کا ایک اپنا ہے, ان کی سیاست کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی بیان جو ہے لوگ دیتے رہیں گے. لیکن ہم لوگوں کا, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے لوگ, خاص طور سے لداخ کے لوگ, ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیں گے, کیونکہ لداخ کے لوگ جو ہے وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں حقیقت پسند ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے, کون حقیقی بات کرتا ہے, کون حقیقی بات نہیں کرتا ہے, کون اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے محض ایک بیان دیتے ہیں. یہ ہم لوگ اب اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 80% سے آگے ہے, تو لٹریسی کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پرکھ لیں نا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی پھول سے سب پھول کی خوشبو آئے, ایک ہی پھول سے سب پھول کی خوشبو آئے. کہاں کرتا ہوں اصلیت میں ان کا کہا, میں کہاں کرتا ہوں. اور ماں پر یہ مصرع, ماں پر دھیان دیجیے گا. زندگی ماں کے دعاؤں کے سبب ہے میری, زندگی ماں کے دعاؤں کے سبب ہے میری. ان کے دامن میں پلا ہوں, ان کے دامن میں پلا ہوں, یہ گمان کرتا ہوں. ان کے دامن میں پلا ہوں, یہ گمان کرتا ہوں. اور یہ بھی ماں پر ہے مصرع. ان کی عزت ہے فرض ہم پہ فرزندان جہاں, ان کی عزت ہے فرض ہم پہ فرزندان جہاں. ان کے حق میں ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں. شورائے کرام, ڈگری کالج کارگل کے فیکلٹی ممبرز اور طلبہ و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چونکہ یہ کثیر لسانی مشاعرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اردو کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان کا بھی حق ادا کروں. اس سے پہلے کہ آپ سبھی تیار ہو، آپ کے اذہان تیار ہو، چند اشعار اردو میں، اس کے بعد شناز زبان میں انشاءاللہ صدر صاحب کی اجازت ہے تو چند اشعار پیش کر رہا ہوں. حالیہ کچھ سالوں سے اردو زبان پر جو نقطہ چینی ہو رہی ہے، اس حوالے سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. سماعت کیجیے گا کہ اس کے ہر لفظ میں شیرینی ہے، گہرائی ہے. اس کے ہر لفظ میں شیرینی ہے، گہرائی ہے. یہ زبان عام فہیموں کو نہ آنے دیا، مالو متاؤ خونے جگر سب تو دے دیا، پھر بھی ہمارا نام رہا باغیوں کے بھی. ہم کو بتا رہے ہو نزاکت گلوں کی تم، ہم کو بتا رہے ہو نزاکت گلوں کی تم، عرصہ گزار آئے ہیں رعنائیوں کے بیچ، عرصہ گزار آئے ہیں رعنائیوں کے بیچ. ساری تھکن فشار ذہن باغ کی گئی، ساری تھکن فشار ذہن باغ کی گئی، جیسے ہی گھر میں آیا ہے کلکاریوں کے بیچ، جیسے ہی گھر میں آیا ہے کلکاریوں کے بیچ. ایک سنگین مسئلہ ہے تنہائی، جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بیان کیا گیا. تنہائی خطرناک چیز بھی ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں. عرض کرتا ہوں کہ تنہائیوں میں لوگ پھسل جاتے ہیں مگر، تنہائیوں میں لوگ پھسل جاتے ہیں مگر، تنہائیوں میں لوگ پھسل جاتے ہیں مگر، ملتی ہے راہ راست بھی تنہائیوں کے بیچ، ملتی ہے راہ راست بھی تنہائیوں کے بیچ. وہ جوش و ولولاؤ وقار و شعار سب، وہ جوش و ولولاؤ وقار و شعار سب، کیا کھو دیا ہے تم نے انگڑائیوں کے بیچ، کیا کھو دیا ہے تم نے انگڑائیوں کے بیچ. اور 21ویں صدی کی گرتی ہوئی اقدار کو مختلف شعراء نے بیان کیا اپنے اپنے زاویے سے. یہ شعر دیکھیے کہ غیروں سے انس و حسن سلوکی کے درمیان، غیروں سے انس و حسن سلوکی کے درمیان، غیروں سے انس و حسن سلوکی کے درمیان، اپنے بچھڑ چکے تھے مہربانیوں کے، اپنے بچھڑ چکے تھے مہربانیوں کے بیچ. ساری کتاب سارا غم دل سنا دیا، ساری کتاب سارا غم دل سنا دیا. ایک راز رہ گیا ہے نوحہ خانیوں کے بیچ، ایک راز رہ گیا ہے نوحہ خانیوں کے بیچ. اور مقتض ہے کہ احمد تیرا وجود بھی مجروح ہو گیا، احمد تیرا وجود بھی مجروح ہو گیا، حق اور حق نما کی کھینچتانیوں کے بیچ.